بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس حدیث میں حدیث نمبر 12 ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، جن چیزوں کا تعلق نہ اس کی دنیاوی زندگی سے ہے نہ اخروی زندگی سے ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ دوسرے لفظوں میں ہم سمجھیں جن چیزوں کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں، فضول چیزیں ہیں، فضول باتیں، خواہ فضول اقوال ہوں خواہ فضول افعال ہوں، لا یعنی چیزیں ہوں خواہ لا یعنی باتیں ہوں خواہ لا یعنی کام ہوں، جس کام کی ضرورت ہے ہی نہیں، جس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو وہ بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ فضول باتیں کی وجہ سے، فضول کاموں کی وجہ سے انسان گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو آدمی فضول کام زیادہ کرتا ہے یا فضول باتیں زیادہ کرتا ہے، جو فضول گوئی زیادہ کرتا ہے، اس کی لغزشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ جس کی لغزشیں جتنی زیادہ ہوں گی اس کے برے اعمال بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اور جس کے برے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے وہ پھر جہنم کا اتنا ہی زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اجتناب کریں۔ تو کسی بھی اس مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، جس چیز کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری جو نجی زندگی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ اخروی لحاظ سے اس بات کا کوئی فائدہ ہے، تو اس بات کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے موضوع کو چھیڑنا یا ایسے موضوع پر لب گشائی کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کا نقصان ہو یا اپنا نقصان ہو، یہ تو ویسے ہی گناہ کی بات ہے، لیکن ایک ایسی بات جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو یقینی بات ہے وہاں ایسے موضوع پر گفتگو کرنا جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، پھر اس پر بہت سارے جو ہے انسان کو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ فضول موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے سے اس لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک انتہائی عمدہ نصیحت فرمائی ہے اپنی امت کو کہ جو لا یعنی باتیں ہیں، لا یعنی کام ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ عن نبی حمزۃ انس بن ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس بن مالک جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے اور خادم رسول کے نام سے مشہور ہیں، ابی حمزہ یہ ان کی کنیت ہے، یہ عربی میں ان شروع میں آنے کی وجہ سے ابی حمزہ ہے، ویسے ابو حمزہ لکھا جاتا ہے رفعی حالت میں۔ تو ابو حمزہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھ کس قدر خوبصورت اور جامع تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلامی اخوت اور بھائی چارگی پر کیسا ایک جامع ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے، تو پھر یہ بغض، حسد، عناد اور یہ بیماریاں پھر انسان سے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ انسان دوسروں سے بغض، حسد اور کینہ اسی لیے رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برتر ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف خود دوسروں پر جو ہے غالب ہونا چاہتا ہے کہ ہر چیز میں میں، مال و دولت میں، ہر چیز میں میں لوگوں سے آگے ہوں، سب سے فائق مجھے ہونا چاہیے، سب سے غالب مجھے ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو وہ کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔ پھر جو لوگ درجے میں اس سے افضل ہوتے ہیں، خواہ وہ علم و عمل کے لحاظ سے ہوں، خواہ وہ مال و دولت کے لحاظ سے ہوں، تو پھر انسان کے دل میں جو ہے
ناگواری کے تاثرات کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ پھر اگر کہیں مجلس کے اندر اس کا تذکرہ بھی آئے تو پھر وہ اس کی خامیاں یا اس پر الزام تراشی کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ صفت پیدا کر لیں اپنے اندر کہ جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، تو یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں، یہ جو روحانی برائیاں ہیں، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اب یہ جو چیز پسند کرنی ہے، ہم نے اگر دنیا کے اندر جو چیز ہم پسند کرتے ہیں، ہم ترقی پسند کرتے ہیں، ایک اچھا انسان خود بننا پسند کرتے ہیں، ایک ایسا انسان بننا ہم پسند کرتے ہیں کہ جس کے اندر خوبیاں جمع ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی یہ چیز پسند کریں۔ جب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں، ہم حضور کی سنتوں پر چلیں، تو یہی صفت، یہی بات ہمیں دوسروں کے لیے بھی سوچنی چاہیے کہ جب میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ہمیں دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لے کے آنا چاہیے، تاکہ جس طرح جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، اللہ کی رضا جب ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، تو دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں۔ تو اصل یہی اسلام اخوت اور بھائی چارگی ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں، جو اچھی بات، جو دنیا کے لحاظ سے جو ترقی، جو اچھائی اور جو خوبیاں اپنے لیے پسند کریں، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ جو اخروی ترقیاں اور اخروی کامیابیاں اور اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پیروی جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ تو یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بات ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہی بات پسند کریں۔ حدیث نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، دوسرا سبب کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے، تیسرا سبب اپنے دین اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے۔ یہ حدیث کا جو مضمون اور مفہوم ہے یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ جس میں بات بتائی گئی تھی کہ 3 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ شرعی سزا ہے مسلمان کی کہ اس کا خون بہایا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں نقل فرمائی ہیں کہ 3 وجوہ ایسی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ مسلمان کا خون بہانا شریعت کی نظر میں مباح ہے، جائز ہے، بلکہ واجب ہے ایسی صورت کے اندر 3 وجوہ کی بنا پر۔ لیکن ان 3 وجوہات کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے، وہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا ثابت بھی ہو جاتا ہے، اس کے ثبوت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اقرار کر لے، جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ صحابی نے آ کر اقرار کیا۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ 4 لوگ گواہی دے دیں کہ اس شخص نے زنا کیا ہے۔ ان 2 وجوہوں کی بنا پر اگر اس کا زنا ثابت ہو جاتا ہے شادی شدہ شخص کا، تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو اس کو سنسار کیا ہوتا ہے؟ زمین کھود کر کے اس کو گڑھا کھودا جائے گا، اس میں اس کو جو ہے زمین کے اندر گویا گاڑ دیا جائے گا، اور سر باہر رکھا جائے گا، گردن تک گاڑا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ سزا لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر ہے۔ یقیناً اگر اس اصول کو مد نظر رکھ کر سزائیں دی جائیں تو یہ جو زنا والا ایک یہ چیپٹر ہے یہی کلوز ہو جائے سرے سے، لوگ یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ کیونکہ سزا کا مقصد شریعت کے اندر صرف اس بندے کو چوٹ پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ پورا ایک معاشرہ اس کو راہ راست پر لانا مقصود ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے ایک مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا والنفس بالنفس، کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس قتل کرنے والے کو بھی قتل کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی جزا جہنم ہے۔ اور ایک اور دوسری جگہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے قصاص، جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں قصاص ہے، اور والنفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی تعلیمات موجود ہیں۔
تو دوسرا جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا اگرچہ قاتل مسلمان ہو۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، دوسرا وہ شخص جو دین اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، یعنی مرتد ہو جائے دوسرے لفظوں میں، اور اس کے اوپر بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر دے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو تم قتل کر دو۔ اس سے ملتی جلتی وہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس مضامین سے ملتی جلتی۔ تو 3 شخص ہوں گے، شادی شدہ شخص زنا کر لیں، زنا ثابت ہو جائے یا اقرار کر لے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا شخص جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ پھر کیونکہ جو شخص مرتد ہو جاتا ہے وہ دوسرے عام جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، پھر وہ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اس کا سرے سے دروازہ ہی بند ہو جائے، تو سد باب کے لیے یہ جو مرتد ہے اس کے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 15 کی طرف۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی آداب معاشرت سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کیسے زندگی گزاری جائے۔ تو یہاں 3 جامع اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کی اتباع کروں، رسول اللہ کی تعلیمات کی اتباع کروں، اور دنیا میں مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھے کہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے اپنی ساری زندگی کی کارکردگی کو پیش کرنا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا دنیا کے اندر۔ تو جسے اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کہے، مثبت بات کہے، کوئی دینداری والی بات کہے، لوگوں کے فائدے والی بات کہے، اپنے دنیا اور آخرت کے فائدے والی بات کہے اور اس پر عمل کرے۔ اور اگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی اچھی بات اس کے پاس ہے نہیں، اچھا کام اس کے پاس ہے نہیں، یا وہ کرنا نہیں چاہتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ لیصمت، خاموش رہے، خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ یہ جو زبان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ چیز جو 2 رانوں کے درمیان ہے یعنی شرم کا۔ جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ زیادہ تر جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، اور اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو پہلے زبان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ عموماً زبان کی وجہ سے ہی انسان بہت ساری خطائیں کرتا ہے۔ تو انسان بیمار بھی ہے تب بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ بولتا جا رہا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، زبان سب کی برابر چل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اچھی بات کہیں، کوئی مثبت بات کہیں، کوئی اچھی سوچ والی بات کہیں، کسی دنیا اور آخرت کے فائدے والی بات کہیں، کسی کے نقصان والی بات نہ کہیں، کسی پر الزام تراشی نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے ان کاموں کے اختیار نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اچھی بات کہیں، اور اگر اچھی بات نہیں کرنی تو پھر ہم خاموش رہیں۔
اس لیے ایک حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی فضول کاموں سے، فضول باتوں سے، فضول گوئی سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس بات کی بڑی کمزوری ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ فضول گوئی کر رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، فحش باتیں کر رہا ہے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے وہ لغویات بک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، عموماً ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم فضول گوئی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زبان کا استعمال احسن انداز سے کرنا چاہیے، فضول گوئی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ جامع تعلیم فرمائی۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آگاہی دی ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، اور احادیث شریف بھی بہت ساری ہیں جن کے اندر یہ مضامین ملتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق لے کر آئے، مجھے تو یہ اندیشہ ہونے لگا کہیں وراثت میں بھی ان کو نہ شامل کر دیا جائے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو کافر ہے، دوسرا وہ ہے جو مسلمان ہے، تیسرا وہ جو ہے رشتہ دار ہے۔ اب جو کافر پڑوسی ہے وہ صرف کافر ہونے کی وجہ سے اس کو پڑوس کا درجہ حاصل ہے، اور اس کا بھی ہمیں حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک درجے کے لحاظ سے یہ پڑوسی ہے۔ دوسرا وہ ہے جو مسلمان بھی ہے، اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اس کا حق ہے، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بھی حق ہے، تو دو درجے اور دو لحاظ سے وہ پڑوسی ہو گیا۔ اور تیسرا وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے، تو یہاں اس کے تین حق ہیں، ایک پڑوسی ہے، دوسرا مسلمان بھی ہے، اور تیسرا رشتہ دار بھی ہے۔ تو ہمیں اسی لحاظ سے ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ بیمار ہے تو عیادت کرنی چاہیے، فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ اسی اصول کے حوالے سے ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے دو پڑوسی ہیں، ایک دائیں طرف بھی گھر ہے، بائیں طرف بھی گھر ہے، ہم دیوار ہیں، تو میں کسی ہدیہ دینا چاہتی ہوں تو کس کو دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے قریب ہے، یہ ہدیہ اس کو دے دو، کیونکہ اس کا زیادہ حق ہے۔ تو اس لیے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوسی کا نام کیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جب تو سالن پکانے لگے تو شوربہ بڑھا لیا کر، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھ۔ تو اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بہت ساری جامع احادیث ہیں اور قرآنی آیات کے بہت سارے مضامین ہیں کہ جہاں پر ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اور تیسری یہاں پر تعلیم یہ ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے چہرے پر بل آ جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے کسی شخص کو مجبور نہیں کیا کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کے سامنے کچھ پیش کرے، بلکہ انسان کے گھر میں جو موجود ہے، جو اس کی حیثیت ہے، وہی اس کے سامنے پیش کرے۔ جو خود کھا رہا ہے جتنا اچھا ہو سکتا ہے اس کو کھلانے پر اگر قادر ہے، اس کی مہمان نوازی کرنے پر قادر ہے، تو اسی لحاظ سے اسی انداز سے اس کی مہمان نوازی کرے۔ اور پھر ایسے مہمان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مہمان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو زیادہ دن تک اپنے میزبان کے پاس رہتا ہے اور اس کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کہا ہے کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ مہمان میزبان کو تنگ نہ کرے۔ تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان کا اکرام کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم مہمان کا اکرام تو کر دیتے ہیں، بعض اوقات تو ہم تنگ دلی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ خوش دلی سے جو ہے مہمان نوازی کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اگر کسی کی مہمان نوازی کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جتاتے پھرتے ہیں، حالانکہ کسی پر احسان کرنے کے بعد یہ لوگوں کے سامنے بتانا اور جتانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایک تو ہمیں خرچ کیا، اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوا، کوئی ثواب نہ ملا، الٹا ہمیں گناہ ہو گیا۔ تو اس لیے جس کے ساتھ مہمان نوازی جب کرنی ہے تو اس نیت سے کرنی ہے کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، یہ اس مہمان کا حق ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس بہتر سے بہتر چیز ہے وہ اس کے سامنے پیش کریں۔
تو اس لیے شریعت کی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہمیں ایک مہمان کی مہمان نوازی اور خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ تو یہ 15 حدیثیں ہمارے درس کی مکمل ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 16 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اوصنی، آپ مجھے وصیت کر دیجئے، مجھے کسی اچھی بات کی تلقین کیجئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فرد مرارا، اس شخص نے یہی سوال بارہا دہرایا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تو دیکھیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ایک بڑی خوبصورت تلقین فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، ایسی بات سامنے والا کر دیتا ہے جو انسان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے، انسان کو بات پسند نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو ایسی حقیقتاً کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو فطری طور پر غصہ آتا ہے، اور بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ بات تو ایسی نہیں ہوتی جس پر غصہ کیا جائے، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے ضبط نفس سے کام لے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، اور غصے کا اظہار کی بجائے، اس پر رد عمل کی بجائے جو چشم پوشی سے کام لے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے شخص کو چت کر دے، اس کو شکست دے دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ غصہ آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے، غصہ آ جایا کرتا ہے۔ پھر یہاں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، غصہ آنے کی یا غصہ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے انسان دنیاوی کسی معاملے کی وجہ سے غصہ کر لیتا ہے، کسی پر، کسی سے تعلق خراب کر لیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ دنیاوی کسی معاملے کی وجہ سے کسی پر غصہ کرے اور پھر اسے بولنا چھوڑ دے اور اسے قطع تعلق ہی کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ دین کے کسی معاملے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے انسان کسی پر غصہ ہو جائے، غصے کا اظہار کرے، یہ غصہ ممنوع نہیں ہے، یہ ممدوح ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ یہ غصہ قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کے اوپر غصے کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دینی امر کی وجہ سے اتنا غصہ ہو جایا کرتے تھے، آپ سے صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا سرخ ہو جاتا تھا کہ جیسے کہ انار آپ نچوڑ دیے گئے ہوں، یعنی اتنا سرخ، جیسے انار سرخ انار ہوتا ہے، تو جس طرح جیسے وہ سرخ ہوتا ہے، وہ تشبیہ کے لیے مثال کے طور پر واضح کرنا چاہتے ہیں اس بات کو صحابہ کرام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا غصے سے اتنا سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ تو دینی کسی امر پر غصے کا اظہار کرنا یہ کوئی جو ہے بری بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جب دین کے خلاف کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے دین کے خلاف ہوتا ہے، یا دین کی کسی تعلیم کے خلاف کوئی شخص ایسی بات کر دیتا ہے، پھر جب کوئی دیندار شخص اس پر رد عمل دیتا ہے، کوئی بھی شخص اس پر رد عمل دیتا ہے، پھر لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو اچھا اخلاق سکھاتا ہے، اسلام تو جو ہے حلم اور بردباری کا درس دیتا ہے، اور یہ آدمی عجیب آدمی ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ عالم ہے، یہ قاری ہے، اور یہ غصے سے کام لے رہا ہے۔ دیکھیے غصے پر قابو پانا اور غصے کا اظہار نہ کرنا یا غصے پر رد عمل نہ کرنا یہ دنیاوی امور پر ممدوح ہے، لیکن شرعی امور کے اوپر شریعت کی جہاں پر توہین کی جا رہی ہو، دین اسلام کی توہین کی جا رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی جا رہی ہو، تو ایسے مواقع کے اوپر غصے کا اظہار کرنا یہ قابل تعریف ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کہ دینی امور کے اوپر کہ انسان جو رد عمل دیتا ہے، جو غصے کا اظہار کرتا ہے، اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے بخاری شریف کے اندر۔ تو دینی امور کے اوپر غصے کا اظہار کرنا یہ تو ایک اچھی چیز ہے، اور یہ اس سے کسی بھی شخص کے ایمان کے معیار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دیکھیے ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، معاشرے میں کوئی شخص ہمیں گالی دے دیتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہمارے والدین کو گالی دے دے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے،
بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ شخص بھی وہ اپنے آپ حواس پر قابو نہیں رکھ پاتا کہ اس نے مجھے، کہ میں اتنا بڑا شخص ہوں، اس نے مجھے گالی دے دی، اچھا مجھے اس نے ایسی بات کہہ دی۔ تو دیکھیں ہم اپنے بارے میں تو اتنا غصہ کرتے ہیں کہ ہماری عزت میں کمی آ گئی، ہمارے والدین کے بارے میں ایسا جملہ بول دیا گیا، اور فطری بات ہے غصہ آتا بھی ہے۔ تو ہم اپنی ذات کے لیے تو اتنا غصہ کریں، لیکن جہاں دین کے مسئلہ آ جائے، جہاں دینداری، دین کے تحفظ کی بات آئے، وہاں پر ہم کوئی غصہ نہ کریں، اور وہاں پر ہم یہ کہیں کہ جی اللہ ہی اس کو جو ہے ہدایت دے اور اللہ اس کو سزا دے، اور ہمارے چہرے پر بل تک نہ آئیں۔ بلکہ میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ فلاں جگہ جاؤ، اس بستی کو الٹ دو اور اس پر جو ہے عذاب نازل کرو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یا اللہ فلاں بستی میں تو آپ کا ایک ایسا نیک بندہ ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اسی شخص پر عذاب نازل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات کو روندا جاتا رہا، میرے نبی کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا گیا، قرآن کی توہین کی گئی، دین کی توہین کی گئی، اسلام کے شعار کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور اس بندے کے چہرے پر کبھی بل بھی نہیں آیا، اس کو کبھی غصہ بھی نہیں آیا کہ یہ اسلام کے شاعر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اسلام کے احکامات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف اپنی دھن میں مست رہا، یہ ذاتی تقوی میں ہی مست رہا۔ تو تقوی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کے ساتھ ہی بس منسلک رہے اور اس کو باقی دین کے احکامات کی کوئی خبر ہی نہ ہو، بلکہ جہاں پر جو ہے اسلام کے جہاں پر اچھائیاں ہو رہی ہیں، اسلام کی تعلیمات پر جہاں پر عمل کیا جا رہا ہے، جیسے انسان کو خوشی ہوتی ہے، وہیں پر انسان کو دکھ بھی ہونا چاہیے جب اسلام کے کسی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور اس پر رد عمل بھی دینا چاہیے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص میں 4 باتیں پائی جائیں اس نے گویا اپنا ایمان مکمل کر لیا، کہ وہ ان سے محبت کرے تو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے اگر نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے نفرت یہی ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی توہین کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، اور کسی اصول کی توہین کرتا ہے، دین کے کسی جو ہے شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے، یا شاعر اسلام کی توہین کرتا ہے، تو یقیناً انسان کو دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کی کسی تعلیم کے بارے میں، اس نے کیا کہہ دیا۔ یقیناً انسان کو غصہ آتا ہے، اور ایسے غصے کا اظہار کرنا یہ دین کا حصہ ہے۔ تو ہمیں یہ بات اس حدیث سے ملتی ہے کہ دنیاوی امور کی وجہ سے یا ذاتی باتوں کی وجہ سے انسان کو غصہ تو آتا ہے، لیکن اس پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم تعلیم یافتہ جو لوگ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ، دیکھیے ہم کہیں سبزی لینے گئے ہیں، ہم کہیں فروٹ لینے گئے ہیں، ہم کسی رکشے میں بیٹھے ہیں، ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں، تو یقینی بات ہے جو لوگ سامنے، جو رکشہ چلانے والا ہے، ریڑھی والا ہے، جو بس کا کنڈکٹر ہے یا کوئی اور ہے، دیکھیے یہ لوگ، ہم یہ بھی دیکھیں گے ہم نے کتنا علم حاصل کیا، اور یہ بیچارے ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ ہمارے ساتھ غصے کا اظہار کرتے ہیں یا ہماری توہین کر رہے ہیں، یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں تو بڑا شخص ہوں، میرے پاس تو بڑا علم و فن ہے اور اس نے میرے رتبے کا لحاظ نہیں کیا، دیکھیے اس بیچارے کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، وہ اس کو کیا پتا کہ علم کا مرتبہ کیا ہے۔ تو لہذا اگر وہ ہمارے ساتھ کسی جو ہے کوتاہی سے پیش آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں، اور بلکہ ہمیں اس بات پر افسوس ہونا چاہیے کہ یہ بیچارہ تعلیم نہ حاصل کر سکا، اس لیے آج اس کو یہ نہیں پتہ کہ صاحب علم کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس لیے بیچارہ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر اس نے ہمارے ساتھ تلخ لہجے میں بات کی ہے تو پھر ہمارا جو جوش انتقام ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے، اور پھر ہم اس سے بھی زیادہ رد عمل لیتے ہیں۔ پھر یہ سوچتے ہیں دل میں کہ یہ ہوتا کون ہے، اس نے مجھے 1 گالی دیتی میں تو 10 دوں گا۔ ہم دیکھ لیں عموماً ہمارا جو تعلیم یافتہ ہم طبقہ ہیں، ہم خود سارے ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، حسن سلوک سے، حلم اور بردباری سے پیش آنا چاہیے، ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اصل تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے۔ دیکھیے ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کسی ادارے کا، کالج کا، یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا، ایک اس بیچارے کی زندگی ہے، اور ایک ہم لوگ ہیں جن کالج، اسکول، یونیورسٹی، مدرسہ، مسجد سب جگہ سے علم حاصل کیا،
وہ بھی وہی گالیاں دے رہا ہے، وہ بھی ویسی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، ہم بھی ویسی اسی لہجے میں بات کریں، تو اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ حدیث نمبر 16 ہماری مکمل ہو چکی۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 17 کی طرف۔ عن نبی علی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، تو جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو، تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ دیکھیے احسان کی مختلف صورتیں ہیں، دو صورتیں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں حدیث جبرائیل کے اندر، کہ ایک احسان ہے اللہ کے ساتھ، عبادت میں احسان ہے، ایک احسان ہے انسانوں کے ساتھ، اور ایک ہے حیوانوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ احسان تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا میں اپنے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میں عبادت کر رہا ہوں، مجھے یہ مقام حاصل ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہمیں مقام، تو پھر ہمیں یہ مقام ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے رکوع سجدے کو، ہمارے نماز کے خشوع خضوع کو اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، ہماری تلاوت قرآن کرنے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا احسان لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے برتاؤ سے پیش آئے، جو ان کے حقوق ہیں انسان ان کو پورا کرے، اپنے فرائض ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تیسرا احسان ہے حیوانوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے احسان کو بیان کیا۔ پہلے تو ایک جو ہے مجموعی لحاظ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو تیسرا جو تھا کہ حیوانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی جانور کو ذبح بھی کرے تب بھی اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ ذبح کرے۔ وہ کیا، اس کی بہت ساری احادیث کے اندر بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں۔ انسان جانور کو ذبح کرتا ہے، چھری انسان تیز کر لے پہلے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ملے، اور جلدی سے ذبح کرے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ایسے ذبح کرنے کے بعد اس کی اچھی طرح جو اس کی روح کو نکلنے دے، روح نکلنے سے پہلے یہ نہ ہو کہ اس کا چمڑا اتارنا شروع کر دے اور اس کی ہڈیاں توڑنا شروع کر دے، گوشت اتارنا شروع کر دے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ جب اس کی روح اچھی طرح پرواز کر جائے پھر جو ہے اس کا چمڑا وغیرہ جانور کا اتارنا چاہیے۔ ایسے ہی کسی دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چھری تیزی نہ ہو اور جو ہے اس بیچارے کو تکلیف دی جا رہی ہو جانور کو، جیسے قربانی کے موقع جیسے ابھی گزرا ہے، تو اس سلسلے میں یہ تعلیمات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے کہ ہم حیوانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ چیز تو اس کی جو ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا ہے۔ تو جب دیکھیں حیوانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سلوک سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے ساتھ کس طرح پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم صرف اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جن کو ہم پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن جن کو ہم پسند نہیں کرتے، اگرچہ وہ اچھا انسان ہی کیوں نہیں ہے، اگرچہ وہ ہم سے 1000 گنا اچھا انسان ہو، اگرچہ وہ ہم سے جو ہے تقوی کے لحاظ سے بہت آگے ہو، لیکن چونکہ ہمیں اس کی شکل پسند نہیں یا ہمیں اس کا لائف سٹائل پسند نہیں ہے تو ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھے تو کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں بڑا صوفی ہے، یہ وہی تو ہے، فلاں تو ہے، اس پر الزام تراشی، یا اگر اس نے کوئی سابقہ گناہ کیا تھا تو اس کے اوپر اس کو شرمندگی دلانا۔ دیکھیے ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اور بلکہ اس پر فضیلت بیان کی حدیث شریف میں کہ دنیا کے اندر جو بندہ کسی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائیں گے۔ جو کسی انسان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایسا کون سا آدمی ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ تو اس لیے جب ہم دوسروں کے عیب چھپائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپا لیں گے، اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر شخص کے ساتھ، خواہ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہو خواہ ناپسندیدہ، چاہے ہمیں پسند نہیں بھی ہے تب بھی اچھا برتاؤ کریں۔ اور ہمیں پسند کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ انسان تو سب سے افضل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ حدیث نمبر 17 کا درس مکمل ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 18 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ الغفاری و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، ہم میں سے بعض ساتھی وہ حضرت ابو ذر غفاری پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ لفظ غفاری ہے، غین کے زیر کے ساتھ ابو ذر غفاری۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ اصل میں حضرت ابو ذر غفاری کا اصل جو نام ہے وہ جندب بن جنادہ ہے، اور ان کی ابو ذر ان کی کنیت ہے۔ ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو جس جگہ بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور برائی کے بعد نیکی کر لو تو نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن خلق کے ساتھ پیش آؤ۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی ہی خوبصورت باتیں تلقین فرمائی ہیں اس امت کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے خوف سے سرشار رہیں، ہمارا دل ہر وقت اللہ کے خوف کے ساتھ وہ دھڑکتا رہے۔ اور یہ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور عموماً جب ہم کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم جب اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، یا ٹیچرز دیکھ رہے ہیں، تو یقینی طور پر ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس غلط کام کو کہ یہ ہمارے بڑے دیکھ رہے ہیں، امی دیکھ رہی ہیں، ابو دیکھ رہے ہیں، سر دیکھ رہے ہیں، ٹیچر دیکھ رہی ہیں، لہذا نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو ڈر کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن جتنا خوف ہم لوگوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہم اتنا خوف اللہ سے بھی کھاتے ہیں؟ کیا اللہ کا بھی اتنا احترام ہمارے دل میں ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کو توڑتے ہیں، یا جس کام سے اللہ نے روکا ہے ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کا خوف چونکہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم گناہ بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف کا تو مفہوم ہے، جب گناہ گار گناہ کرتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہو۔ اب ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ ہاتھ مارتا، اڑا دیتا ہے۔ اب اس کو کوئی وہ بوجھ کا کام نہیں سمجھتا۔ لیکن جب کوئی نیک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کوئی پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے اور میں مر جاؤں گا، تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، مجلس میں ہوں، الگ بیٹھے ہیں، دوستوں میں ہیں، گھر والوں میں ہیں، تو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے نہیں دی، اللہ نے تو مجھے اس کام سے روکا ہے، تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے سے منع کیا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کا خوف، اللہ کا جو ڈر ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا، اسی لیے ہم خطاؤں کے ارتکاب میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اور تقویٰ کہتے کسے ہیں؟
تقویٰ کا لفظ بہت بکثرت بولا جاتا ہے. تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو. نیکی کرنے کو تقویٰ نہیں کہا جاتا. تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچ جانے کو. اور اصل چیز ایک بات یہ ہے کہ ہم نیکی کریں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ جسمانی طور پر مریض ہے, بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے, یہ دوائی لینی. وہ دوائی بھی کھا رہا ہے, ساتھ ساتھ پرہیز بھی نہیں کر رہا. تو بتائیے کیا یہ چیز اس کے لیے مفید ہوگی؟ ایک طرف تو وہ گویا وہ چیز جسے ڈاکٹر نے پرہیز کا کہا وہ اس کے لیے زہر کی مانند ہے, وہ زہر بھی کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی کر رہا ہے, اس کا علاج بھی کر رہا ہے. تو کیا یہ چیز کے لیے مفید ثابت ہوگی؟ ہرگز نہیں. ایسے ہی جب ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ گناہ بھی, نیکیاں کم, دائیں سے بھی گناہ, بائیں سے گناہ, اوپر نیچے ہر جگہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی زبان کے ذریعے, کبھی ہاتھ کے ذریعے, کبھی آنکھ اور کان کے ذریعے. تو جب ہم اتنی کثرت کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور نیکیاں ہماری تھوڑی سی ہوتی ہیں, تو نیکیوں کے انوارات اور برکات دب جاتے ہیں, اور وہ گناہوں کی جو نحوست اور گناہوں کے جو وبال ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو پھر ہمارا نیکیوں کی طرف دل بھی نہیں لگتا, جی چراتے ہیں ہم. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. دوسری تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لو. اب نیکی کیا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, کہ سارے بنی آدم ہی گناہ گار ہیں, کوئی تھوڑا تو کوئی زیادہ. صرف انبیاء کرام معصوم ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا, اور پھر جب ان سے گناہ ہوئے تو وہ اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کیا کرتے تھے. استغفار کرنا, توبہ کرنا, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے. جس طرح نماز ایک مستقل عبادت ہے, ایسے استغفار اور توبہ مستقل ایک عبادت ہے. چاہے انسان سے گناہ ہو یا نہ ہو, توبہ انسان کرتا رہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بخوبی متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لو. یہ توبہ سب سے بہت بڑی نیکی ہے, اور یہ توبہ کرنا گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور باقی رہے جو صغیرہ گناہ ہیں, صغیرہ گناہ تو نیکی کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے انسان وضو کرتا ہے تو ہر عضو سے جو ہے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں, دھل رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ یہ ہاتھ کی انگلیوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل رہے ہوتے ہیں. تو صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں نیکی کرنے کی وجہ سے. جیسے قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ نیکیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں ہم تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, البتہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے. جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں. تو یہ کیوں تھا؟ یہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھی کہ اگر گناہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ استغفار نہیں کرنا چاہیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے, لیکن پھر بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار, یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ استغفار کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو, توبہ کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار ہو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. تو اس لیے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے. اور جیسے ہی گناہ ہو, ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, تو استغفار ہر نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے, آئندہ نہیں کروں گا, میں پکی توبہ کرتا ہوں, اور اب اپنی توفیق کے ساتھ مجھے اپنی اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے. تو جب اللہ کی توفیق کا مطالبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں گناہوں سے محفوظ کر لیں گے. تیسری تعلیم وخالق الناس بخلق حسن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو. آج ہم ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے, حسن سلوک سے پیش نہیں آتے.
بات بات پر جھگڑ پڑتے ہیں، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، فساد، لڑائیاں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ایک تو نہ تو ہمارے اندر قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم کسی بات کو سہ ہی نہیں سکتے، ہم کسی کے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے، نہ اپنے غصے پر، اگر کوئی سامنے والا کر رہا ہے نہ اس پر ہم یہ سمجھتے ہیں اس نے توہین کر دی، اس نے مجھ پر غصہ کیا، میں تو اتنی بڑی شخصیت کا مالک ہوں۔ تو اس سلسلے میں بھی احتراز کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے رویے سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی برے اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ جو ہے اس کا طرز عمل ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی شخص نے ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو گلے لگایا اور اس کو دعائیں دیں اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ جو تیسرا شخص کھڑا دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، اس آدمی نے تو آپ کو گالیاں دی، اس نے تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اور آپ آگے سے اس کو دعائیں دے رہے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے، تو جس کے ظرف میں جو چیز ہوگی وہی باہر آئے گی۔ تو انبیاء کی تعلیمات میں ہی شامل ہے کہ وہ دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، دوسروں کی تکلیفوں کو سہتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی نے انسانوں میں اسی لیے انبیاء کو بنایا ہے، انبیاء کو انسانوں میں سے ہی انبیاء کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ وہ جب ساری باتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے سے پوری امت کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہو تو اپنے نبی کو دیکھ لو، یہ آج اس طرح پیش آ رہا ہے اس کے ساتھ، تو تم نے بھی ایسے ہی پیش آنا ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنا ایک ایک قدم ہم اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا برتاؤ کیا، اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ آج چونکہ ہمیں حضور کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کہ دین ہمیں اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا۔ تو اس لیے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہمیں دین کا پتہ چلے، اور حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا، فضول باتیں، گالم گلوچ، الزام تراشی، ان سب چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اور حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ حسن اخلاق کی اہمیت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے جو وزنی چیز ہوگی، جس چیز کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، وہ حسن خلق ہے، وہ اچھا اخلاق ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اچھے اخلاق والا آدمی نماز، روزہ، تلاوت کرنے والے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے مرتبے میں، یعنی حسن اخلاق کا جو مرتبہ ہے وہ نماز روزے سے بھی بڑھ جاتا ہے بعض اوقات۔ یعنی ایک آدمی ایسا صرف فرض پڑھتا ہے، نوافل کا اس قدر اہتمام نہیں کرتا، تلاوت قرآن کا اس قدر اہتمام نہیں کرتا، ذکر و اذکار کا اس قدر اہتمام نہیں کرتا، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ ملتا بہت اچھے طریقے سے ہے، وہ دل سے ادب کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ صرف اپنے جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی دکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میرے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بعض ساتھی وہ صرف اپنے کاروبار کی وجہ سے ہر بندے کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بڑے ہی کڑوے مزاج کے ہوتے ہیں۔ اس فیلڈ سے ہٹ کر وہ لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو ہمیں اس سلسلے میں جو ہے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں تو ہر جگہ پر، جیسے شروع میں حضور نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اپنے کاروبار کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا اپنے کسی بھی فیلڈ میں موجود ہیں، جیسے ہم وہاں پر مخلص ہیں ویسے دوسری جگہ پر بھی ویسے اللہ کا خوف دل میں ہو، دوسری جگہ پر بھی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ دوسرا، یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عموماً ہم لفظ بولتے ہیں اخلاق، کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لفظ اخلاق نہیں ہوتا، لفظ اخلاق ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر ہوتی ہے، تو یہ خلق ان کی جمع ہے اخلاق، جیسے ادب کی جمع آداب آتا ہے، یا اس جیسے اور بہت سارے الفاظ ہیں، تو خلق کی جمع اخلاق ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ 18 حدیثیں مکمل ہو گئی۔
حدیث نمبر 19 عن ابی عباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استنعت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا اے بچے میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور یقین جان لے کہ اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے تو تجھے نہیں نفع پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کچھ نقصان پہنچاتے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے بارے میں لکھ دیا ہے۔ اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اور ترمذی شریف کے علاوہ ایک دوسری روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ سے خوشحالی میں پہچان بنا کے رکھ، وہ سختی میں تجھے پہچانے گا، اور یقین رکھ کہ جو نعمت تجھ سے ہٹ گئی وہ تجھ تک پہنچ نہ سکتی تھی، اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہ سکتی تھی، اور یقین رکھ کہ غلبہ صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کچھ تقدیر کے متعلق بھی باتیں بیان فرمائی ہیں اور کچھ توکل علی اللہ پر ارشادات فرمائے ہیں۔ حدیث نمبر 19 عن ابی عباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استنعت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وفي رواية احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا۔ اس حدیث شریف میں تقدیر کے متعلق بھی چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں اور توکل علی اللہ کے متعلق بھی چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، چند باتیں تمہیں سکھاتا ہوں تو ان کو سیکھ لو۔ پہلی بات کیا تھی؟ احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کے احکامات پر عمل کر۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ روزے کی حفاظت کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ تو اللہ حقوق اللہ کی حفاظت کر، اور حقوق اللہ کی حفاظت میں حقوق العباد بھی آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے حق کو پورا کرنا یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حق کو جو دیکھیے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے حق کو تو پورا کرتا ہوں لیکن لوگوں کے حق کو چھوڑ رہا ہوں، تو جہاں پر وہ لوگوں کے حق کو چھوڑ رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ اللہ کے حق کو بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حق تو پورے ہی تب ہوں گے جب بندہ لوگوں کے حق بھی پورے کرے گا، کیونکہ لوگوں کے حق کو پورا کرنا یہ دراصل اللہ ہی کا تو حکم ہے کہ تیرے ماں باپ کا یہ حق ہے، تیرے قریبی رشتہ داروں کا یہ حق ہے، تیرے پڑوسی کا یہ حق ہے۔ تو یہ مجموعی لحاظ سے یہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی حفاظت کر، یعنی حقوق اللہ کی حفاظت کر، حقوق العباد کی حفاظت کر، نماز قائم کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر، اور جو دین کے امور ہیں ان پر چل، تو دین اسلام پر عمل کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو دین اسلام پر عمل کر، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں غیبی مدد فرمائے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزاریں گے تو پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں۔ آج ہماری پریشانیوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ نہ ہمارے رزق کی ہمیں کوئی فکر ہے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیسے ہم کما رہے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا کے، لوگوں کے تو جائیداد ہڑپ کر کے، لوگوں کا جو ہے دکھ پہنچا کے، لوگوں کو کسی یتیم کے مال پر قبضہ کر کے، یا کسی حرام ذرائع سے تو ہمارے پاس مال نہیں آ رہا، نہ ہم اس کی فکر کرتے ہیں، نہ ہمیں نماز روزے کی فکر ہے۔ بس ہم لگے ہوئے ہیں ہر وقت جو ہے نافرمانی کے کاموں میں، اپنی زندگی میں بس کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، گانے، ان ساری چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور یہ زندگی حقیقتاً ضائع ہو رہی ہے۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، اور بالخصوص یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو صرف اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہماری جو ہے وہ صحت اچھی ہو جائے۔ اور یہ دیکھیے ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ آج کل جو جم کا سسٹم بنا ہوا ہے کتنا فکر مند ہے۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمیں دنیا کی فکر ہے، اپنی صحت کی فکر ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے اگر ہم نے دنیا میں اللہ کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو پھر ہم اپنے اس جسم کو کیڑ جہنم کے اور بالخصوص قبر کے کیڑے مکوڑوں اور سانپوں اور اژدہوں اور بچھوؤں کے لیے تیار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب عذاب موجود ہیں قبر میں۔ تو اس لیے جیسے ہمیں دنیا میں اپنے جسم کی، اپنی جو ہے جسم کی اور اپنی فکر ہے کہ ہم جو ہے اپنے جسم کو ہر قسم کے عیب سے بچائیں اور جسم ہمارا جو ہے وہ صحت مند رہے، ایسے ہی ہمیں آخرت کے لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے گناہ کیے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا ناراض کر لیا، تو پھر یہ جسم اس کو تو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، قبر کے اندر سانپ اور بچھو کھا جائیں گے، پسلیاں پسلی میں ملا دی جائے گی۔ آج تو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، انگلی پہ لگ جائے، چہرے پہ لگ جائے، انسان کس قدر برا محسوس کرتا ہے کہ میرے چہرے پہ کوئی جو ہے وہ خارش ہو گئی ہے یا کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا ہے، تو انسان کو جو ہے ایک عجیب صورتحال محسوس ہوتی ہے۔ تو قبر میں تو انسان جو ہے وہ گوشت ختم ہو جائے گا، ایک پسلی ادھر والی ادھر ملا دی جائے گی، تو پھر کیا فائدہ؟ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے تو ہم نے اپنے جسم کی فکر کی، لیکن آخرت کے لیے بھول گئے۔ اس لیے تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو، قرآن و سنت کے راستے پر آ جاؤ۔ دنیا کمانے سے اللہ منع نہیں فرماتے، صحت بنانے سے اللہ منع نہیں فرماتے، لیکن آخرت کو مد نظر ضرور رکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم اللہ کے دین پر چلو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہر کام میں اللہ کی مدد کو شامل حال پاؤ گے۔ اور اذا سألت فاسأل اللہ، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، اور یقین جانیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، انسان فخر سے مانگتا ہے، جی بھر کے مانگتا ہے، جھولی پھیلا کے مانگتا ہے، رو کے مانگتا ہے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے جتنا انسان مانگتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، حقیقی دینے والا وہی ہے۔ وَإِذَا اسْتَنَعْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ نماز میں پڑھتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ پھر یہاں پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں سے بھی تو مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی معاملے میں لوگوں سے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے لوگوں سے جب ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اصل میں مدد کرنے والا اللہ ہے، اصل میں ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو ایک ظاہری سبب ہے دنیا کے اندر کہ انسان کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، انسان کے کام آ رہا ہوتا ہے، یہ ایک ظاہری سبب ہے حقیقتاً۔ اور اس کے پیچھے کار فرما کس کی قوت ہوتی ہے، کون سی طاقت ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ ہمیں لوگوں پر انحصار اس لیے سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ یہ لوگ ہیں،
نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان لوگوں کا بھی جو ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اصل جو ذات ہے وہ مدد کرنے والی اللہ کی ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے تک کہ یہ بھی بات یاد رکھ لو کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے حصے میں جتنا نفع لکھا ہے، جتنا حصہ تمہیں جتنا نفع پہنچانا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اتنا ہی نفع ملے گا۔ بس لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی ساری دنیا مل کر، پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو اللہ نے جو نقصان تمہارے حق میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، لوگوں کے نقصان سے کچھ نہیں ہونا۔ اگر اللہ نے لوگ ساری دنیا چاہتی ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچائیں تو اور اللہ کی طرف سے نہیں پہنچنا تو ساری دنیا کی طاقت رائے گاں ہے، اس کی یہ کوشش رائے گاں ہے، اور ساری دنیا اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی آزمائش آنی ہے، میری برائیوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو ساری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تب زندگی دینے پہ آئے، دیکھتے ہیں ہم ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی کس چیز کا مریض ہے، جب اللہ تعالیٰ زندگی دینے پہ آتے ہیں تو پھر مشکل سے مشکل حالات سے بھی اللہ تعالیٰ نکال کر کے ایسی صحت عطا فرماتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینے پہ آتے ہیں ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جاتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک اللہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمیں بنا لینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ، دوسرا یہ اللہ پر توکل بھروسہ یہی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم خشک اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا، قلم کے ذریعے سے کوئی چیز پیج کے اوپر لکھی تو اس کے اندر جیسے کوئی انک وغیرہ ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور قلم پھر بند کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے کام لکھنے کے بعد۔ تو یہ ایک بات میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے تقدیر کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر، یہ سوال صحابہ کرام نے بھی کیا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے پہلے سے ہی تو پھر ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ دیکھیے اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کرنا ہے، میں نے اختیار تو اس کو اچھائی برائی دونوں کا دیا ہے، لیکن یہ میرا بندہ یہ کام کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا جو ہے وہ لکھا ہوا لوح محفوظ میں۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے اب والدین کو بچے کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے، یا ٹیچر کو بچے کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طبیعت کا مالک ہے۔ اب جو ہے پیرنٹس نے یا ٹیچر نے اس کو 2-3 کام دیے اس کو کہ ان میں سے کوئی کام کر لو۔ اب بچے جو ہے حالانکہ والدین کے پاس یا استاد کے پاس، ٹیچر کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، لیکن وہ اس کی فطرت سے اتنا واقف ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو میں نے 3 کام اس کو بتائے ہیں، یہ 2 باتیں بتائی ہیں یا جو چند کام اس کے ذمہ لگائے ہیں، یہ ان میں سے یہ کام کرے گا۔ اب جب وہ وہی کام کر لیتا ہے اور تو پھر والدین کہتے ہیں یا کوئی بھی عموماً ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا تم یہی کام کرو گے، استاد کہتا ہے مجھے پتہ تھا تم پیپر ایسے خراب کر کے آؤ گے، والدین نے کہا کہ مجھے پتہ، ہمیں پتہ تھا کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اب کوئی آگے سے یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ کو پتہ تھا اسی لیے تو یہ کام ہوا، کیونکہ ہر بندہ اپنے اختیار کے ساتھ سارے کام کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک ان کا اندازہ ہوتا ہے استاد کا یا والدین کا کہ اس نے یہی کام کرنا ہے، یہ اس کی طبیعت اور فطرت ہے، حالانکہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتے والدین یا استاد، جبکہ اللہ تو غیب کا علم رکھتے ہیں، اس کو تو پتہ ہے میں نے بندے کو یہ سارے اختیار دیے ہیں، اس نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ کے اندر۔ تو ہر بندے کو اختیار ہے ہر چیز کا، اچھائی کا برائی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے اپنے بندوں کو دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ کامیابی کا راستہ، یہ ناکامی کا راستہ، اب بندے کی مرضی ہے جس پر بھی چلے۔ تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی وجہ سے مجبور ہیں یا ہم نے شیطان پر ہم پر تسلط کیا ہے۔ اس لیے تو آتا ہے قرآن کریم میں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، تو یہ سارا مکالمہ ہے کہ شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں وہی سچا تھا، میں تو جھوٹ بولتا تھا تم سے، اور جب انسان کہے گا کہ
شیطان نے سارے کام کروائے ہیں. شیطان کہے گا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کام کروایا تھا گناہ کا کام, میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا مسجد نہ جاؤ, نماز نہ پڑھو, میں نے کہا تھا جھوٹ بولو, میں نے کہا تھا غیبت کرو, الزام لگاؤ. اچھا اگر تم یہی بات کہتے ہو کہ شیطان نے ہمیں مجبور کیا تھا تو لاؤ دلیل. پھر ما کان لی علیکم من سلطان, کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے, کوئی ثبوت ہے؟ مجھ پر ایسے الزام لگا رہے ہو. تو شیطان بھی اس دن یہ کہے گا. قرآن کریم میں سارا یہ بات موجود ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ تقدیر کے اندر بات لکھی, یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے, لوح محفوظ میں اللہ نے اپنے علم کے مطابق یہ سب لکھ دیا ہے. اس کے بعد جو دوسری روایت میں ترمذی شریف کے علاوہ ایک دوسری روایت میں بات موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ امامک. یہ اس کا مفہوم تو پہلے آ چکا ہے کہ تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا, یعنی تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یعنی اللہ کے کاموں میں اگر تو لگ جائے گا, جیسے ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم, ایک تیری چاہت اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے گا تو ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے, اور اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر غالب کرے گا تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یعنی اگر تو اپنے کام دھندوں کو, اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر میرے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے گا تو میں تیری خواہش کے مطابق سارے کام کر دوں گا. اور اگر تو اپنی خواہش کو میرے احکامات پر مسلط کرے گا, اپنی خواہش کو فوقیت دے گا, تو پھر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. لہذا تیری خواہشات پر چلنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا فضول ہے. اس لیے ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے. اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر ہماری بات مانی جائے, اللہ ہمارے مطابق ہمارے بارے میں فیصلہ کرے, تو اس کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیں, کہ جو اللہ نے احکامات دیے انہی پر چلیں. پھر دیکھیں پھر جو ہم خواہش کرتے جائیں گے پھر ہمیں سب ملتا چلا جائے گا. اور جب ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے, یقینی بات ہے پھر ہماری گناہ کی خواہش تھوڑی ہوگی کوئی, پھر ہماری نیک خواہشیں ہوں گی, نیک تمنائیں ہوں گی. یہ مقصد ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے, پھر رضا نتیجتاً ہمیں مل ہی جائے گی. دوسری بات یہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, کہ تو اپنے اچھے حالات کے اندر, نعمت کے وقت جو ہے خوشحالی میں تو اللہ کے ساتھ پہچان بنا کے رکھ, تو پریشانی میں تو اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا, سختی میں تجھے اللہ پہچانے گا. دیکھیے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے. آج ہم خوشحال ہوتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے پاس صحت ہے, ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے. ہمارے پاس مال ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہے, صدقہ نہیں کر رہے. ہمارے پاس علم ہے, لوگوں تک نہیں پہنچا رہے, عمل نہیں کر رہے. تو جب اللہ کی نعمت موجود ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے, پھر جب وہ نعمت چھنتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی نعمت موجود ہو تو اس نعمت کے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ پہچان بنا کے رکھو, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے رکھو, اللہ کے احکامات پر عمل کرو. پھر جب تم پر کبھی پریشانی آئے گی تو پھر اللہ تمہیں پہچانے گا. دیکھیے اس کی مثال دنیا میں بھی دی جا سکتی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہم کسی کے مشکل میں کام آئیں گے تو کل ہماری مشکل میں کوئی کام آئے گا. تو اس لیے آج ہم خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں گے تو کل جب ہم پریشان ہوں گے, کل ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ پھر ہمیں پہچانیں گے, اللہ تعالیٰ پھر ہمارا جو ہے اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. کتنی خوبصورت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ تو یہ یقین رکھ, تیرا اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو نعمت تجھے نہیں ملی وہ تجھے کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نعمت نہیں پہنچا سکتی تھی, اور جو نعمت تجھے مل گئی ہے اس کو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا, کسی میں طاقت نہیں ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو بندے کو پہنچائیں گے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر روک نہیں سکتی, اور جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کسی کو نہیں پہنچائیں گے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر اس کو دے نہیں سکتی. اور عموماً ہمیں بڑی الجھن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی. تو اس لیے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے عموماً جابز کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, کوئی اور صورتحال ہے, تو جب ہمیں نہیں ملی تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس سے بہتر فیصلہ فرمائیں گے. اور جب ہمیں ایک چیز ملنی ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ مل کے رہے گی, دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی,
کسی طریقے سے بھی کرپشن کے ذریعے ہمارے خلاف کوئی سازش چل کے ہماری بدنامی کر کے کسی بتا بھی کوئی شخص وہ نعمت ہم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہمیں مل کے رہے گی۔ اور جو چیز ہمیں نہیں ملنے والی وہ چاہے ہم ساری دنیا کو اپنی پشت پر کھڑا کر لیں ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثابت قدمی کے ساتھ ہی مدد ملتی ہے، کہ بندے کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دیکھیے سورہ انفال کے اندر ہم نے پڑھا، بچے پڑھتے ہیں 9th کلاس کے اندر، سورہ احزاب میں بھی ہے 10th کلاس میں، اس میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد ثابت قدمی کے ساتھ آتی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر قدم اس کے لڑکھڑا جاتے ہیں، پھر وہ واویلا کرتا پھرتا ہے۔ جیسے سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جب میری طرف سے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو پھر انسان بڑا اتراتا پھرتا ہے، اور جب میری طرف سے کوئی اس پر آزمائش آتی ہے یا اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی اس پر ہلکا پھلکا سا اس کو سزا دی جاتی ہے تو پھر وہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ گاتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، حالانکہ اس کو صبر کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اصول فرمایا کہ جنگوں میں فتح کا راز بھی یہی ہے، ایک تو اللہ کے ذکر، دوسرا ثابت قدمی۔ عموماً انسان میں ثابت قدمی کا مادہ اور مزاج آج کل ختم ہو گیا۔ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو نقصان ہو گیا۔ کاروباری شخص ہے، اس کو تھوڑا سا ہلکا سا دھچکا لگا تو وہ سمجھتا اوہ بس میرا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ زندگی کے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ خود قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہر ایک کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثابت قدم رہنا چاہیے، ثابت قدمی کے ساتھ ہی مدد ہے۔ اب مثال کے طور پر عموماً ہمارے یہ شکوہ ہوتا ہے جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، جائز چیز ہوتی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن چند دن مانگتا پھر چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ جب ایک تمنا رکھی ہے اللہ کے ساتھ تو پھر وہ دعا مسلسل مانگنی چاہیے، ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہنا چاہیے۔ گناہوں کو چھوڑنا ہے تو ثابت قدمی کے ساتھ، یہ کیا کہ 2 دن گناہ چھوڑا تیسرے دن پھر وہ اس کا ارتکاب۔ تو اس لیے اگر ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے، اور ایسے ہی نیکی پر بھی ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ ایک دن نماز پڑھی ہے، اگلے دن کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ایک دن تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لی اور 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، بڑا ذکر و اذکار کیا، اگلے دن سارے دن خراٹے مارتا رہا۔ تو یہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ثابت قدمی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمل وہ ہوتا ہے جس میں دوام پایا جائے، تھوڑا ہو کام لیکن اس میں دوام ہو، ہمیشہ کا ہو۔ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقبول کام ہے بنسبت اس کے کہ جو ایک دن تو سارا دن ساری رات آدمی جب مصلی پہ ٹھہرا رہے اور روتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، اور اگلے دنوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ نیک کاموں کا پتہ، برائی میں ملوث رہا۔ تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، دوام ہونا چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے، پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے۔ انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، وہ انسان کو ایک تو مضبوط بناتی ہیں آزمائشیں، انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے، یہ کتنا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اس پر کتنا صابر رہتا ہے، کتنا ثابت قدم رہتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کشادگی بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس پر دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان پر جب تنگی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تنگی آتی ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونی، اس کے بعد آسانیاں بھی ہوں گی پھر۔ اور اس کی آسان سی مثال یہ سمجھیے، دنیا کے اندر انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اب عموماً چونکہ معاشرے میں ہمارے میں رسوم و رواج زیادہ ہیں اور دینی تعلیمات کا فروغ کم ہے، تو اگر ایک شخص زندگی اسلام کے مطابق گزارے گا، شادی بیاہ کے اندر، وفات کے اوپر وہ زندگی اگر سنت کے مطابق گزارے گا، لوگ بڑے تانے دیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس آدمی کے لیے پریشانی کی بات بھی ہے، دشواری بھی ہے، تنگی بھی ہے۔ اسلام پر زندگی گزارتے ہوئے اس کو تنگی ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ تانے دے رہے ہیں، اس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں جی بڑا صوفی ہے، یا اور اس کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع العسر یسرا،
کہ دنیا میں تھوڑی سی زندگی کی زیادہ سے زیادہ اگر دنیا کی زندگی میں پریشانی رہے گی نا، پھر آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو مزے ہی مزے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ اللہ مزے تو آخرت کے ہی ہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں ضرور ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ کیا ہے، چند دن کی زندگی، یہاں پر انسان غم میں زیادہ مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ انسان کو خوشی تھوڑی سی دیتی ہے اور غم بہت زیادہ دیتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا موازنہ کریں تو دیکھیے کتنا ہم کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور کبھی کون سا کام، کبھی گھر کا، کبھی باہر کا، سکون کتنی دیر کر پاتے ہیں۔ شاید دن میں کبھی، بالخصوص والدین تو بیچارے ویسے ہی اولاد کی وجہ سے مصروف بہت زیادہ رہتے ہیں، جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون اصل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ آخرت کی زندگی کا ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، کہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کے آ جائے گا، پھر آخرت میں اس کے مزے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی کو، جنتی ہے تو وہ جنت دیکھ لیتا ہے مرنے سے پہلے، جہنمی ہے تو جہنم دیکھ لیتا ہے۔ تو دیکھیے مرتے ہی قبر میں، اور حدیث میں آتا ہے جیسے ایک جسم کا کفن ہوتا ہے ایسے ایک روح کا بھی کفن ہوتا ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے نیک آدمی، تو آسمانوں سے فرشتوں کی ایک جماعت، بڑا لشکر جو ہے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ اور بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں جو وزراء اور جو ہے بڑے لوگ جو ایم پی اے ایم این ایز جو ہیں جاتے ہیں تو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ایک دنیاوی لحاظ سے، ایسے ہی فرشتے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں جنت سے کفن لے کر، کہ ہم ایک روح، پاکیزہ روح کو لینے جا رہے ہیں۔ فرشتے جو آسمانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نیچے تک، پھر اس کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے، اعلیٰ علیین میں شامل کیا تھا، وہاں جو ہے اس کی حاضری لگوائی جاتی ہے۔ ایسی جو گناہ گار آدمی ہوتا ہے اس کا، اور جو نیک آدمی کا کفن ہوتا ہے ایسے خوشبودار مہکتا ہوا، اور جو گناہ گار آدمی ہوتا ہے اس کا کفن بدبودار، اور فرشتے اس پر جو ہے لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو نیک آدمی کا کفن ہوتا ہے فرشتوں کی جماعت اس کے لیے کہتی ہے اس کا آنا مبارک ہو، روح کا آنا مبارک ہو۔ دیکھیے یہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، قبر میں بھی سکون، حشر کے دن بھی سکون، اور پھر جنت میں تو پھر تو وہ نہ ختم ہونے والی ہی زندگی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی زندگی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو یہ جو ہمارا حدیث کا سلسلہ ہے، دروس حدیث کا، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی پہلے ہم آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ کہیں ہم دنیا میں مگن ہو کر اپنی آخرت کو تو نہیں بھول رہے، کہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو نہیں بھول رہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہماری حدیث نمبر 19 مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 20 عن نبی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری، انصاری کا مطلب تو یہ ہے کہ انصار میں سے تھے، یعنی جو پہلے سے ہی مدینہ میں موجود تھے صحابہ، جو مدینہ میں موجود تھے صحابہ ان کو کہتے ہیں انصاری صحابی، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو کہتے ہیں مہاجرین مکہ یا مہاجرین اسلام۔ اور آگے البدری کا لفظ ہے، بدری سے مراد یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اس لیے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے، یعنی کہ جتنی سابقہ امتیں ہیں ان کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہے کرو، یعنی جب تم میں سے شرم اور حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعلیم فرما دی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیے جو حیا ہے، جو شرم ہے، یہ انسان کا اخلاقی جوہر ہے۔ اصل حیا ہی ہے جو انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے، جو نیکیوں کے قریب لے کے جاتی ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر آدمی یہ سوچتا ہے، ایک بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرے والدین مجھ پر بڑا ہی میرا خیال رکھتے ہیں، وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں یہ کام نہ کروں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو چیز ہے جو اس کو گناہ سے روک رہی ہے وہ کیا ہے
اس کے اندر یہ بات اس کے دل میں ہے، یہ ایک شرم اور حیا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرے امی ابو کیا کہیں گے، میرے پیرنٹس کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کیا تو سر کیا کہیں گے، ٹیچر کیا کہیں گی. تو یہ بات اس کے ذہن میں ہے. اب یہی شرم حیا اس کو گناہ سے روک رہی ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس بندے میں شرم حیا ہوگی وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا، اور جو گناہ جس میں شرم حیا ہی نہیں ہے پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے. اس لیے زیادہ سے زیادہ جب آدمی میں شرم حیا ختم ہو جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جائے کہ یار تیرے والدین کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے، تیرے استاد کو پتہ چل گیا کیا کہے گا، آگے سے پھر وہ کیا جواب دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ 2 باتیں سنا دیں گے بس. اب یعنی کہ شرم حیا نہیں، ان کا ادب جو ہے نکل چکا ہے دل سے، تو اب وہ کہتا ہے کہ کیا ہے 2 باتیں سنا دیں گے، اور پھر بڑا وہ ڈھیٹ بن کے وہ باتیں سن رہا ہوتا ہے. تو انسان کے دل میں جب شرم و حیا ہوتی ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا کہوں گا، اپنے پیارے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ کیا میں نے آپ کی سنتوں کو روند ڈالا. آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نے نماز ہی نہیں پڑھی کبھی، دوستوں کے ساتھ تو محفلیں میں جماتا رہا لیکن میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، خود نماز نہیں پڑھی، دوستوں کو نماز کی طرف نہیں لے کے آیا، خود گناہوں سے نہیں بچا، دوسروں کو نہیں بچایا. تو جب شرم حیا ہوتی ہے انسان میں تو انسان برائیوں سے رک جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. اور جب نہیں ہوتی تو پھر انسان یہ کہتا ہے مریں گے تو دیکھ لیں گے، جیسے دنیا میں کہتا ہے دیکھی جائے گی، کیا کہیں گے، وہ 2-4 باتیں سنا دیں گے بس، ٹیچر کیا کہیں گی، زیادہ زیادہ سزا دے دیں گی، سر کیا کہے گا، زیادہ 2-4 لگا دے گا بس. تو ایسے انسان یہ سوچتا ہے مریں گے دیکھی جائے گی، تو پھر دیکھ لیں گے، مریں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انسان کے شرم حیا کے نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں. تو جب آدمی میں شرم حیا جس آدمی میں جتنی زیادہ ہوگی وہ دنیا میں اتنا ہی محتاط رہتا ہے، ایسے آخرت کے لحاظ سے بھی وہ ویسے ہی محتاط رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ظہور نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شرم اور حیا ہے، حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ آدمی کے سے جب شرم حیا ہی نہ رہے تو پھر اس کو بھلا کون روک سکتا ہے، پھر تو سارے اس کو کوئی روک سکتا ہے. بے شرم آدمی جو ہوگا، بے حیا جو ہوگا، یقیناً اس کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا. وہ آگے سے بلکہ سامنے والا ہی وہ شخص یہ سوچے گا کہ اس کے قریب ہی نہ جاؤں، پتہ نہیں کیا کہہ دے. تو نہ وہ معاشرتی لحاظ سے کسی کھاتے کا آدمی ہوتا ہے، نہ وہ اخروی لحاظ سے کسی کام کا آدمی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر شرم حیا کا مادہ بھی پیدا کرنا چاہیے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ کرنے کا بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہماری 20 حدیثیں مکمل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.